بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین اور میرے عزیز احباب اور دوستو، سلسلے فتاوی اسلامیہ کے آج کے اس 50ویں درس میں سوال اور اس کا جواب۔ یہ سوال دراصل شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سوال کا تعلق ہے جادو کا جادو سے توڑ یا جادو کا جادو سے علاج، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس موضوع سے متعلق سوال ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ سائل کا کہنا ہے میرے ایک دوست کی بیوی پر جادو ہو گیا اور کسی بھی دوا سے اسے فائدہ نہ ہوا، تو ہمیں ایک آدمی نے ایک ایسے شخص کا پتہ بتایا جو جادو کا علاج جادو سے کرتا ہے، تو کیا اس شخص کو گناہ ہوگا جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو جادو سے کام لیتا ہے مگر اس سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ اور کیا اپنی بیوی کے علاج کے لیے اس جادوگر کے پاس جانے کی وجہ سے میرے دوست کو گناہ ہوگا؟ یہ ہے سائل کا سوال جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ جان لینا اور یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جادو اکبر محرمات میں سے ہے، بلکہ اگر جادو کرنے والے یا جادوگر اپنے جادو کے سلسلے میں شیطانی احوال سے مدد لیتا ہو یا جادو اسے شرک تک پہنچاتا ہو تو پھر یہ کفر بھی ہے۔ جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے، لہذا اس سے دور رہنا اور اس سے بچنا فرض ہے تاکہ انسان کفر میں مبتلا ہو کر ملت اسلامیہ سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ مسحور شخص یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو، سحر دور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مباح ہے، یعنی پہلا طریقہ مباح دعاؤں اور قرآنی آیات سے اسے دور کیا جائے، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں سب سے بہتر یہ ہے کہ مسحور کو سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے۔ اس مسئلہ میں سلف و خلف میں اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء نے جادو کا علاج جادو سے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس سے مسحور سے شرک کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور بعد میں جادو کا علاج جادو سے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا عمل ہے، اور عمل شیطان جادو ہی ہوتا ہے۔ مباح دعاؤں کے ساتھ علاج میں کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے۔ جو شخص جادو میں مبتلا ہو، جسے جادو ہو جائے، اسے صبر کرنا چاہیے، قرآن مجید اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں جادو کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یعنی یہ ماننا کہ اس کی تاثیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ امر واقع ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اور دوسری قسم جادو کی یہ کہ اس کا اقرار کرے اور اسی پر اظہار رضامندی کرے، اور یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو سائل کا یہاں تک تھا شیخ کا جواب، اور سائل کے اس سوال کا جواب بالکل واضح ہو گیا۔
کہ جادو کا علاج جادو سے اگر مباح طریقے سے ہو، قرآنی آیات سے ہو، تو قرآنی آیات اور صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے ہو اس کا علاج، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جادو سے جادو کا علاج، تو اس میں علماء کا اختلاف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جادو سے تمام انسانوں کو سیکھنے، سکھانے اور اس طرح کے اعمال سے جس سے ہمیں شریعت نے روکا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔